شفاقت حسین، مجھے تعویذ لکھنے کی اجازت دے دیں، تعویذ اور دم کرنے کی اجازت۔ اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے یار؟ ہاں بھائی، تعویذ لکھنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی وہاں کون سا پکڑ لے گا تمہیں کہ بغیر اجازت کے لکھ کے دیا ہے؟ وہاں تو بس ایسے ہی لوگ ہیں، وہم کے مارے ہوئے، یعنی علمی طور پر مومن اور عملی طور پر کافر۔ باتیں سنو تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے حامل، متقی، پارسا، 10 حج کیے ہوئے، اور اگر بات اعتقاد کی، عقیدے کی آئے، ذرا سا کاروبار میں نقصان ہوا، بیگم نے کہا جی کسی نے سفلی کرا دیا ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، کوئی بابا ڈھونڈو۔ مسلمان ہو کے تو بابے ڈھونڈ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ نے جادو کا عمل کرایا تو سورہ والناس نازل ہوئی جادو کے توڑ کے لیے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ جادو کا توڑ سورہ والناس میں ہے؟ بتائیے کتنے مسلمان ہیں؟ ادھر ادھر بابوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی بنگالی بابا کے پاس چلا گیا، کوئی کسی بابا کے پاس چلا گیا، کوئی سنیاسی بابا کے پاس چلا گیا۔ تمہارا ایمان، عقیدہ، اعتقاد کیا ہوا؟ یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ طاقت ہے، پھر بابوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کوئی تعویذ قرآن مجید سے بڑا ہے تو پھر تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ تعویذ کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر رہ گئی بات، آپ نے پیسے ویسے بنانے ہیں اس لیے تعویذ لکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر اجازت کے لکھیں، لیکن اگر ہم تعویذ کی اجازت دیتے تو ہم صرف ایک ہی تعویذ کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ تعویذ کون سا ہے؟ وہ کاغذ پہ نہیں، وہ دل کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور جس کو وہ تعویذ دیا وہ یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، یوم محشر میں بھی کام آئے گا۔ قبر میں جاؤ گے تو وہ تعویذ دکھا دینا، جب وہ تعویذ کفن ہٹایا، دل کے اوپر اسم ذات لکھا ہوا دیکھا، کیوں جی؟ تو وہ جو سوال جواب کرنے والے فرشتے ہوں گے، سرکار گور شاہی کا فرمانا ہے، ان کو جرت نہیں کہ دوسرا سوال کرے، وہ ایسا تعویذ ہے۔ اس تعویذ کی شان یہ ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس تعویذ کے لکھنے کی اجازت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ اس تعویذ کی لکھنے کی اجازت کسی کسی کو دیتا ہے۔ اس تعویذ کی اجازت ہے ہمارے پاس۔ یہ جو کاغذوں پر لکھے جاتے ہیں الٹے سیدھے تعویذ، یہ تو ان کو ہم مانتے ہی نہیں۔ ہم صرف ایک ہی تعویذ مانتے ہیں کہ دل کاغذ بنے، اللہ کا نور پین بنے، اور دل پر اسم ذات نقش ہو۔ جب دل پہ اسم ذات نقش ہو گیا، اب بلا لو سارے جادوگروں کو، چلو بھائی جادو لگاؤ۔ ہمارے اوپر لوگوں نے بڑا جادو کیا، اب تھک گئے، اب پریشان ہو رہے ہیں لوگ، اب الٹ ہو گیا، خود ہی اچھل کود کے ادھر ادھر شور مچاتے ہیں۔ یہ تعویذ دلوں کا تعویذ ہے، لفظ اللہ دل پر لکھا گیا تو بس اللہ والا ہو گیا، اب تیرے پاس کوئی نہیں بھٹکے گا۔ ایک دفعہ پتہ چلا، سرکار نے فرمایا کہ ہمارے پاس شیطان آیا رات کو اور کہنے لگا کہ سرکار مجھے اجازت دیں، مجھے جو ہے وہ یونس کو ستانا ہے۔ یہ مانچسٹر کی بات۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار شیطان ستانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے کیا اجازت لیتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو کسی کا مال ہو اس پر وہ بغیر اجازت ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں تو بڑا خوش ہوا کہ واہ یار، تصدیق ہو گئی کہ ہم گوہر کا مال ہے۔ فرمایا کہ ہاں، جس کا مرشد کامل ہو
اور مرشد کا ہاتھ اس کے سر پہ ہو تو وہ ایسے ہی شیطان آ جائے گا. یا تو اللہ کی طرف سے اجازت لے کے آئے, اور اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر اس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے بندے کے پاس جائے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے فلاں ولی کو دنیا میں بھیجا مرشد بنا کے, اس نے لوگوں کی زہد پر تقوی پر تربیت کی, اب اللہ چاہتا ہے کہ ان کے تقوی اور زہد کو آزمائے, تو اس کے لیے پھر ابلیس کو بلاتا ہے, جا تو گمراہ کرنے کی کوشش کر تاکہ ہم اس کو آزمائیں کہ اس کے مرشد نے اس کو کتنا تقوی سکھایا ہے. اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے پرمیشن لیٹر ہوتا ہے, سمجھ گئے؟ تو وہ پرمیشن لیٹر پھر مرشد کو دکھاتا ہے شیطان جا کے کہ دیکھیں جی یہ, سمجھ گئے؟ اب وہ لیٹر اللہ کی طرف سے تو آ جاتا ہے, اور مرشد کی طرف جب آتا ہے تو پھر مرشد اس پہ نیچے ٹائم لکھتا ہے. مرشد کہتا ہے کہ یہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک, اب وہ 1 گھنٹہ لکھے یا 24 گھنٹے لکھے, 1 ہفتہ لکھے یا 2 مہینے لکھے, وہ مرشد کے اوپر ہے. وہ اتنا ٹائم جو ہے لکھ کے اس کو دیتا ہے کہ اس مدت سے اس مدت تک, اس مدت سے اس مدت تک تم اس کو آزما سکتے ہو. یہاں پر اس کو اجازت دے دیتا ہے شیطان کو, اور مرشد اپنے بندے کو کہتا ہے کہ تو بس اب کہیں جانا نہیں, 1 ہفتے تک ہمارے گھر ہی رہ. کیوں جی 1 ہفتے تک؟ جیسے یہ ندیم جو تھا, حافظ ندیم, جب یہ اس کے اوپر وہ شیطان والا لیٹر آتا تو سرکار اس کو یہاں بلا لیتے, کوٹری, کسی بھی بہانے سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جب انوار کے لیے آتا تو اس کو کوٹری سے واپس بھیج دیتے. تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہ ندیم کو کوٹری بلا لیا, کہ یہ شیطان نے اجازت لی ہے ستانے کی, اس کو کوٹری بلا لیا, نظروں میں رہے گا, تو انوار کو واپس بھیج دیا. جب اس کا لیٹر آیا اس کو اپنے پاس نہیں رکھا, اس کو واپس بھیج دیا. تو فرمایا کہ جب وہ دور ہوتا ہے تو نظروں میں ہوتا ہے, یہاں پر جب ہوتا ہے تو اس کی حرکتوں سے ہمارا دل جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے, اس لیے وہ دور رہے تو نظروں میں رہے گا, ہمیں یاد آئے گا اس نے اچھا یہ کام کیا ہمارے لیے, یہ کیا, تو پھر ہم نظر کرتے ہیں. یہاں پر ہوتا ہے تو بس الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو اب مرشد کے پاس بھی طریقے ہیں, ہر چیز وہ دیکھتا ہے, سمجھے آپ؟ اب یہ کوئی اندھی نگری چوپٹ راج تھوڑی ہے کہ شیطان کا جو جی چاہے گا کرے گا, جس کو چاہے جا کے گمراہ کر دے. تم نے شیطان کو, ابلیس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ کوئی بدمعاش ہے وہ؟ ابے وہ اللہ کا نوکر ہے. جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے ان کی چھانٹی کے لیے رکھا ہے اللہ نے اس کو, وہ گمراہ تھوڑی ہے. یوں سمجھ لو کہ ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. جیسا یہ پیار کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, رحم دل بھی ہے, لیکن کبھی کبھی تب جاتا ہے تو غصہ بھی آتا ہے, تو یہ غصہ نیگیٹو ہے اس کا, صحیح ہے نا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی شخصیت سے اپنے قہر کو الگ کر دیا تو وہ ابلیس بن گیا, لیکن ہے تو وہ اسی کا حصہ. تو ہر چیز کے اچھے اور برے سائڈ ہوتے ہیں. تو اللہ کی جو اچھائیاں ہیں وہ مصطفیٰ, اور جو اس کی نیگیٹو ہیں وہ ابلیس. اس کے 2 رخ ہیں, ایک یہ والا ایک وہ والا, ایک تاریکی ایک اجالا, ایک نور ایک ظلمت, ایک مصطفیٰ ایک ابلیس. مجھے امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. TV, bringing light, love, and peace in your life.